السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما، اللہم آمین۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو توحید کی نعمت ہے اس سے ہمیں نوازا۔ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو ہمیں یہ نعمت میسر نہیں ہوتی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں جس عنوان کو اٹھائی ہوں وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے حالات۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کہاں سے کہاں تک گئی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک عام انسان سے ایک خلیل الرحمن کس طرح بنے۔ سب سے پہلا دیکھا جائے کہ ایک انسان عام سے خاص ہونے کے لیے اس کو بہت سارے سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں، بہت ساری قربانیاں دینی پڑی۔ قربانیاں یہ ہے کہ جب وہ اپنے ابا کو دعوت دی، اپنے رب کو نہیں پہچانتے ہوئے، دیکھے کہ ان کے جو ابا تھے وہ آزر جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، جب اپنے ابا کو بولے کہ بت جو خود کھا نہیں سکتے، جو خود پی نہیں سکتے، جو ایک مکھی ان کے اوپر بیٹھے تو اسے ہٹا نہیں سکتے، یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ اللہ رب العالمین، آپ ایسے رب کی عبادت کرو، ایسے رب کو ڈھونڈو جو سب پر قادر ہو۔ ایک بار کی بات ہے جب لوگ، یہاں تک کہ ابا بھی شامل تھے، کہ جب وہ عید کے لیے نکل گئے تو ابراہیم علیہ السلام جو کہ بتوں کے بت خانے کو گئے اور 370 جو بت تھے انہیں توڑ ڈالے۔ توڑنے کے بعد صرف ایک بت کو باقی رکھا۔ جب لوگ عید سے واپس آئے اور کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے الہ کے ساتھ یہ حال کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنیے، جو اپنے رب کو پہچانتے نہیں ہیں، جن کو یہ نہیں پتا ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، ان کا جواب سنیے۔ آج تو ہمارے پاس بہت سارے قرآن کی آیتیں ہیں، حدیث ہیں، رسول کی سنتیں موجود ہونے کے بعد بھی ہم گمراہ میں مبتلا ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل کہا ہے، اس خلیل الرحمن کی بات سنیے، زبانی سنیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک بت، بڑے بت ہے، ان سے سوال کرو، کیونکہ وہ لوگوں کو لگتا تھا کہ جو بت ہیں ہمارے معبود ہیں، ہمیں نفع نقصان سب کچھ پہنچا سکتے ہیں۔ تو وہ جانتے تھے کہ جو پتھر ہے وہ جواب نہیں دے سکتے، تو خاموش رہ گئے۔ لیکن اللہ کے مہر دیکھو کافروں پر کیسے، اتنے کے باوجود بھی، اتنا ہونے کے باوجود بھی پھر پلان بناتے ہیں، ترغیب ڈھونڈتے ہیں کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ ایک لکڑی کا گٹھا اکٹھا کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں چلایا جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلتے ہیں، ابا بھی حاضر ہیں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے، آگ کو کہتا ہے کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈا ہو جا، کس پر؟ ابراہیم پر، اور سلامتی والا ہو جا۔ کافر بھی دنگ رہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں آگ میں تو چلے جا رہے ہیں لیکن وہ آگ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، سلامت والی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین ان کا خلیل بن جاتا ہے، ان کا ساتھی بن جاتا ہے، ہر قدم پر ان کی مدد کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام جب باپ کو دعوت دیتے ہیں کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دیجئے، اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے، جب باپ ناراض ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں میں تجھے مار دوں گا، تو ابراہیم علیہ السلام کی زبانی دیکھو۔ آج ہم باپ دادا اجداد کے، اپنے آبا اجداد کے راستے میں چلتے ہیں۔ دین اللہ رب العالمین کہتا ہے ہر دنیاوی معاملے میں باپ کی قدر کرو، کیونکہ وہ جنت کا دروازہ ہے، چاہے تم اس کی حفاظت کرو یا اسے ضائع کر دو۔
باپ اپنے زندگی میں باپ کی حفاظت کیا کرو، اسے اف تک، والدین کو اف تک نہ کہنے کی جہاں قرآن میں بات آئی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ انسان جنت میں داخل ہوگا، وہ انسان جنتی ہے جو سب سے زیادہ اپنے ماں باپ، اپنے مال دولت بیوی بچے سے زیادہ مجھے پسند کرے، میرے حکموں پر چلے۔ ابراہیم علیہ السلام وہی کام کو انجام دیتے ہیں، باپ کو کہتے ہیں سلام علی یا ابتی، سلامتی ہو اے ابا، میں اس جگہ جاتا ہوں جہاں کوئی مجھے پریشان نہیں کر سکے، میں اپنے رب کو ڈھونڈوں گا، میں اپنے رب کو یاد کروں گا، میرا رب کون ہے۔ اور ایسے جگہ جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں ستارے کو، جب سورج کو دیکھتے ہیں بولتے ہیں اے میرا رب ہے، جب دیکھتے ہیں اس کو شام تک اسے رب کہتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں شام کو چلا جاتا ہے اور کہتے ہیں اے رب نہیں ہو سکتا، اے رب کیسے ہو سکتا ہے جب وہ خود غروب ہو جائے۔ ستارے کو رب کہتے ہیں، پھر ستارے کے چلے جانے کے بعد بولتے ہیں یہ رب نہیں ہو سکتا، میرا رب وہ ہے جسے اونگ نہیں آتی، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جنہیں ہم روحانی باپ کہتے ہیں، جیسے ہم امتی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے پشت سے ہیں۔ جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جاتے ہیں سفر کر کے، جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام آپ کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ جنت بڑی خوبصورت ہے، جنت میں نہریں ہیں، اور یہ بتانا کہ جنت میں کس طرح نہریں چلتی ہیں۔ یہ صرف ایک وجہ سے مل سکتی ہے کہ رب کے ساتھ دنیا میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، رب کی بات آ جائے تو ہر کسی کی بات کو رد کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آپ کو انسانوں کا امام بنانا چاہتا ہوں، تو ایسے ابراہیم علیہ السلام، ایسے خلیل کی زبان سے کیا نکلتا ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ اے رب اگر میری اولاد بھی ایسے امام رہے گی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا وعدہ ظالموں پر نہیں ہے، میرا وعدہ ایک خلیل پر ہے، ایک نبی پر ہے۔ تو دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق، یعقوب، یوسف علیہ السلام نبی گزرے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحابہ سوال کرتے ہیں کہ سب سے عزت دار انسان کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ہیں، جن کے باپ نبی، جن کے دادا نبی، جن کے پردادا نبی۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام جو خانہ کعبہ تیار کیے، جو اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ایک قربانی دے کر خانہ کعبہ پر جس مقام پر آپ انجان میں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی مرمت تیاری کے لیے کھڑے تھے، اس مقام کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مقام ابراہیم کہلاتا ہے، اور ایک حکم دیتا ہے ہمیں کہ ہم جب طواف کعبہ کریں اس کے بعد مقام ابراہیم پر ٹھہر کر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام یعنی خلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں دنیا میں اگر کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل تو رحمان ہے، میرا خلیل تو رحمان ہے۔ لیکن ہم دیکھیں تو رحمان یعنی اللہ رب العالمین خلیل کسے بناتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو بناتا ہے، اور خلیل اسے کہتے ہیں جسے ہم دنیاوی لفظ میں بیسٹ فرینڈ کہتے ہیں، خلیل تو اسے کہتے ہیں۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہر قربانی میں، ہر ایگزام میں پاس ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کے خلیل بنتے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین خواب میں دکھاتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر جاؤ، وہ باپ کا رتبہ دیکھیے اور وہ بیٹے کا رتبہ دیکھیے۔ جب باپ اپنے بیٹے کو خواب سناتے ہیں، بیٹے اپنا سر خم کر دیتے ہیں، اپنا سر قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ تھے ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے حالات۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے والا، ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح ایک عام انسان سے خلیل بنایا، جسے باپ دادا کے راستوں کو چھوڑ کر رب کو ڈھونڈنے والا، صحیح احادیث، صحیح آیات کو ڈھونڈنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔